قرآن کی عملی تفسیر تھے. چنانچہ قرآن کی جب بات کریں تو تب بھی سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی ہو، کیونکہ وہ مصحف ہے قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عملی قرآن ہے. تو قرآن میں ہمیں جو خوشی کا اظہار ہے اس کا بھی طریقہ بتا دیا ہے کہ جب کوئی نعمت ملے تو کیسے اس کا اظہار کرنا چاہیے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ذکر کرنا، سبحان اللہ، اس نعمت کا تذکرہ کرنا. اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے. پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پیارا حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اندر مبعوث فرمایا، اور پھر اس نعمت کی وجہ سے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. فَاذْكُرُوا، یاد کرو، یعنی نعمت کو یاد کرنا یہ اس کا اظہار تشکر ہے، جس کے لیے آج ہم جمع ہیں، بیٹھے ہیں، ذکر کر رہے ہیں. کوئی اس طرح سے نعت پڑھ رہا ہے، شاہ صاحب نے ماشاءاللہ اچھی نعتیں پڑھی ہیں، اور ایسے اکرام صاحب حق نواز صاحب نے تو ماشاءاللہ سما ایسے باندھ دیا کہ ہماری آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے. اتنی حضور قلب کے ساتھ بچوں نے بھی، اور شاہ صاحب نے بھی، بابا جی نے نعت پڑھی ماشاءاللہ. تو یہ کیا تھا؟ ذکر ہے، بے شک اس نعمت کا ذکر کرنا. فَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کر دی. یہ صحابہ کرام جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور برکت سے. اور ہم بھی المسلم اخو المسلم کس وجہ سے ہیں؟ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. کس وجہ سے؟ اس دین متین کی وجہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات کی وجہ سے، کہ ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ملتے ہیں. اور حضور نے فرمایا جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خلوص کے ساتھ ملتا ہے، جب وہ جدا ہوتے ہیں گناہوں سے. سبحان اللہ، بہت بڑی نعمت ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہی ہے نا. خلوص کے ساتھ ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ملنا بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو اس نعمت کو یاد کرنا ایک طریقہ خوشی منانے کا. اس نعمت، کسی بھی اللہ کی فضل اور نعمت کے اوپر خوشی کا اظہار کیا؟ تذکرہ کرنا، ذکر کرنا. اچھا، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی محفل کا ہی انعقاد کریں. آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے فیملی ممبرز کو جمع کر کے بھی ذکر کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. درود شریف پڑھیں، سب کو ایک ایک تسبیح دے دیں کہ جی آپ نے 2 تسبیحاں پڑھنی ہیں. اور اہتمام بھی اتنا زیادہ کوئی ضروری نہیں ہے. جو گھر میں کھانا پکانا ہے آپ نے، وہ کھانا پکانا رکھ لیں سامنے، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، آخر میں دعا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بن گیا، محفل بن گئی. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، جس کو ہم جو ہے وہ اب 11ویں شریف کی صورت کے اندر کرتے ہیں، میلاد منایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا کرتے تھے، اور اتنا خلوص تھا اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک اس کو جاری ساری کر دیا. ہر مہینے 11ویں شریف کا بے شک ان کی یاد کے اندر کہ وہ میلاد منایا کرتے تھے، ہم بھی جو ہے نا وہ میلاد مناتے ہیں. تو ذکر کرنا یہ اس کا معمول بنایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے. اور ذکر خیر کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ درود شریف کثرت کے ساتھ جو ہے سبحان اللہ، بے شک. اور پھر دل کے اندر جو ہے ان کی، جیسے ہم نعتیں پڑھ رہے تھے نا، تو نعتوں کا صحیح جو ذوق ہے اسی صورت کے اندر آتا ہے جب بندہ تصور کے اندر جو ہے نا وہ سوچ رہا ہو،
गुंबद खजरा ज़हन के अंदर नक्श के अंदर हो, और फिर बंदा जो है वो हुजूरी कल्ब के साथ जब रात पढ़ता है और सुनता है तो फिर ज़ौक़ खुद ही बन जाता है और उसके असरात अपनी जिंदगी के ऊपर भी फिर आते हैं। वगरना अगर सिर्फ एक रस्म के तौर पर पढ़ा जाए ना तो फिर ना पढ़ने का मजा आता है ना सुनने का मजा आता है, जिस तरह से आम रुबायती हमारा अंदाज है। अच्छा, दूसरा जो है वो तरीका क्या है, ये जो इस आयत के अंदर है फल यफरहू कि खुशियाँ मनाई जाएं। खुशियाँ मनाने का अब एक तरीका ये है कि जिस तरह से ये हमने रोशनियाँ की हैं, महफिल का इनेकाद किया है, ये भी एक तरीका है कि उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक बयान किए जाएं और फिर बातें होती हैं जी, कहा जाता है कि जी सहाबा ने कब मिलाद मनाया था। हाँ जी, मोस्टली यही है। आप जो है वो करना शुरू कर देते हैं, बैठ जाते हैं, सहाबा ने कहाँ मिलाया था और ताबीन ने कहाँ मिलाद मनाया। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आप ये देखो कि ये जो अहादीस के अंदर, बल्कि आप अहादीस को बाद में जिक्र करते हैं, कुरान के अंदर जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है, ये क्या मिलाद नहीं है? बेशक। यासीन वल कुरान करीम अलम नशरह लका सदरक, ये कुरान नहीं है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं है। इन्ना आतैना कल कौसर, ये मिलाद नहीं तो और क्या है? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह पाक फरमाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करना, ये कुरान के अंदर खुद कुरान ने, अल्लाह ने बयान फरमाया है। तो जो ये अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है, ये नात भी है और ये मिलाद भी है। सुभान अल्लाह, क्या कहने। इंशाअल्लाह दूसरा आप आए अहादीस मुबारका के अंदर, जिन हदीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का जिक्र है और जिन अहादीस के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके के ऊपर जो मोजज़ात का ज़ुहूर था उनका जिक्र है, जिन हदीस मुबारका के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी का जिक्र है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने मेरे नूर को पैदा किया है। ये मेरा आपसे सवाल है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे किसने बयान किए हैं उम्मत के लिए? सहाबा ने। बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने सुनी। जी 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 जी। तो उन्होंने क्या कमरे में बंद होके बयान की थी या किसी महफिल के अंदर बयान? महफिल के अंदर। कई लोगों ने आगे सुनी है, आगे फिर रिवायत की गई है। तो ये अहादीस का बयान करना खुद जो है ये मिलाद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। क्लासेस के अंदर सहाबा ने आगे ताबीन को पढ़ाई हैं, बयान की हैं, तो वो क्या है? मिलाद नहीं है, अहादीस का बयान करना। और बिलखुसूस उन अहादीस मुबारका का जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर है। और कुछ तो बराह रास्त ऐसी अहादीस मिलती हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, सहाबा बैठे हुए थे और कुछ गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि जी हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो अल्लाह ने हम पर इनाम फरमाया है उसका इज़हार है। सुभान अल्लाह, क्या बात। यही मिलाद है, यही मिलाद है, और क्या है? तो सहाबा ने मिलाद किया है, लेकिन आपको मालूम है कि हर दौर के तकाजे अपने होते हैं। वो दौर जो था, उस दौर के हवाले से जो चीजें थी वो उस वक्त इस तरह की जो है ना वो ये नहीं मिलती थी। लाइटिंग अगर होती तो वो जो अपनी गर्दनें कटवाने के लिए पेश कर देते हैं, इनकी क्या है? इनकी क्या है? झंडियाँ लगाएं और ये इस तरह की चीजें होती, तो ये तो कोई उनके लिए काम ही नहीं है। वो सहाबा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की खातिर बदर के अंदर देखें, अजीज रिश्तेदारों की जो गर्दनें उड़ा देते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म के नाम पर, सर कटाते हैं तेरे नाम पे। वाह जी वाह, आप ये झंडियों की बात करते हैं क्या बात कि वो झंडियाँ लगाई हैं, कहाँ लगाई हैं, मिर्चें कहाँ लगाई हैं, ये रोशनियाँ कहाँ की हैं?
صحابہ نے تو اس سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کو اپنایا ہے. وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ ٹچ ہونے والے پانی کو بھی زمین پر نہیں آئے. سبحان اللہ، کیا بات. آپ ان کے ادب کی بات کرتے ہیں اور ان کی تعظیم کی اور ان کی ولادت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یعنی یہ ہے کہ میلاد اس طرح سے منایا جائے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے میلاد کا اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ پیر والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، فرمایا کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل ہونا شروع ہوا. ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے منایا. اب انداز اپنا اپنا ہے، انداز کوئی بھی ہو سکتا ہے، اظہار تشکر کسی بھی طرح سے کیا جا سکتا ہے. جب ہم یہ کل یہ بھی گزرا ہے یوم پاکستان ملنے کی خوشی میں ہم نے کیا کچھ نہیں کیا، ٹھیک ہے، جشن منائے ہیں، تقاریب ہوئی، کیکس کاٹے اور کیک کٹے ہیں، خوشی کا اظہار کیا ہے، اور جو بھی شریعت کا دائرہ ہے اس کے اندر رہتے ہوئے خوشی کا اظہار کیا جائے، کوئی پابندی نہیں، ٹھیک ہے. خلاف شرع کام اگر وہاں پر ہوگا تو وہاں بھی ناجائز ہے. اگر میلاد کے نام پر کوئی کرے گا تو وہ بھی نام ناجائز ہوگا، لیکن میلاد ناجائز نہیں ہوگا. جیسے ہم نکاح کرتے ہیں، نکاح مسنون ایک عمل ہے، لیکن اگر کوئی خلاف شریعت وہاں کوئی حرکت ہو جاتی ہے تو کیا ہم کہتے ہیں نکاح حرام ہو گیا، یہ نکاح پابندی لگا دو، یہ ناجائز ہے. نہیں، کیوں کہ نکاح فی نفسے ہی جائز ہے اور مباح ہے اور مسنون ہے، لہذا اس کے اندر کوئی غیر شرعی حرکت ہو جاتی ہے تو وہ حرکت غلط ہے، وہ ناچ گانا غلط ہے، وہ بے پردگی غلط ہے، لیکن نکاح جو ہے اس کی وجہ سے غلط نہیں ہو جاتا. ایسے ہی میلاد کے اندر کوئی اگر کوئی غیر شرعی حرکت کرتا ہے تو وہ غلط ہے، لیکن اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میلاد منانا ہی غلط ہو جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ تیسرا طریقہ جو ہے وہ یہ بیان فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سبحان اللہ، کہ اللہ کی نعمت کو تم خوب بیان کرو، خوب چرچے کرو. تو چرچے جو ہے وہ اسی طرح ہوتے ہیں کہ جس طرح سے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خود چرچے کرتے ہیں، ہم تو اپنی حاضری لگوانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہر سطح کے اوپر ہم جمع ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آج 2 گھنٹے پہلے نواز صاحب کا فون آیا کہ جی اس طرح سے محفل ہے، تو میں نے کہا جی میں تو گھر میں ہی ہوں، فری ہوں، تو میں میلاد کے لیے حاضر ہوں. اگر یہ سعادت جو ہے وہ کہاں ملتی ہے، تو یہ سعادت کی بات ہے. آپ سب لوگ سعادت مند ہیں. کوشش یہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی. پھر یہ بھی کہی جاتے ہیں کہ جی آپ 12 ربیع الاول کو ہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں، وہ سارا سال نہیں. پیچھے ایک سوال مجھ سے کیا گیا، میں نے کہا جی ہم تو جو ہے وہ سارا سال ہی میلاد کرتے ہیں. سبحان اللہ، بے شک. قرآن جو ہے وہ بھرا ہوا ہے میلاد کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جو ہے میلاد ہے اور سارا سال ہی ہم کرتے ہیں، الحمدللہ. تو یہ میلاد کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کیا ہم نہیں پڑھتے ہیں؟ نماز میں بھی پڑھتے ہیں. شاہ صاحب میلاد پڑھ رہے تھے کہ نماز کے اندر رکھ دیا پڑھنا تو پڑے گا. اب اس کی توجیحات وہ خود کرتے رہیں یا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن محبت رسول یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دل سے والہانہ محبت رکھیں اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، احکامات کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دین متین کے لیے کوشش کریں کہ دیے سے دیا جلتا ہے، دوسروں کو بھی اس سے الفت اور محبت کے پیغام کی طرف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے اور فرائض کے اوپر جو ہے وہ پابندی کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے اپنا حصہ. چونکہ وقت بڑا لیمیٹڈ ہے، یہ زندگی میں بہت ہی محدود سی ملی ہوئی ہے، جو
گھڑی جو ہے نا وہ مسلسل چلتی رہے ہاں اور یہ زندگی بھی مسلسل ہماری کم ہو رہی ہے. اگر آپ تھوڑی دیر یہ سوچیں غور و فکر کریں تو ہر لمحہ ہماری زندگی کم ہو رہی ہے. تو ہم اس کو فروٹفل بنائیں اور کسی نہ کسی نیک مقصد کے لیے اس کو استعمال کریں کہ جس سے ہمیں آخرت کے اندر فائدہ ہو. یہاں تو دنیا کے اندر تو ختم ہو جانا سارا معاملات جو ہے وہ اسی طرح سے چلتے رہتے ہیں. اور آپ دیکھیں کتنے لوگ آئے کتنے چلے گئے, دنیا کا نظام چل رہا ہے, ہمارے بعد بھی چلنا ہے, چلتا رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہے. لیکن ہم اس وقت کو غنیمت سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزوں سے پہلے کہا غنیمت سمجھو, اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو, اس میں کچھ کر دو کہ یہ زندگی ہی آخرت کی اصل میں یہ سرمایہ ہے اور بڑی اہم ہے. اسی کی بنیاد کے اوپر ہماری آخرت ہے نا. تو ایمان کے ساتھ, عشق رسول کے ساتھ, محبت رسول کے ساتھ, دل کے اندر یہ شمع روشن کرتے ہوئے ہم دوسروں کو بھی اس روشنی سے منور کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی دوسروں کو بھی دین کی طرف مائل کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ, اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کے ذہن میں کوئی اس حوالے سے کوئی کویشچن ہے, کوئی سوال ہے تو وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ کوئی اتنی